نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين۔ برادران محترم، عزیزان گرامی اور ناظرین حضرات، اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں رمضان المبارک کی اہمیت کے عنوان سے کچھ مفید گفتگو کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت تو دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اس لیے ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تمام لوگوں کو جہنم سے نجات دلا دیا جائے۔ تو پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ نجات کا کہ جہنم سے چھٹکارے کا۔ تو یہ مہینہ جو آنے والا ہے بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آنے سے پہلے رمضان المبارک کی اہمیت کو، فضیلتوں کو، اس کی افادتوں کو صحابہ کرام کے سامنے بیان کرتے تھے۔ آپ نے بتایا قد اضل علیکم کہ تمہارے اوپر ایک ایسا عظیم الشان مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو عظیم برکتوں والا ہے، جس میں لیلۃ القدر جیسی رات عظیم الشان رات ہے، بڑی بابرکت رات ہے، اللہ کی رحمت کو توجہ دلانے والی جو ہے مہینہ ہے۔ خود اس بات سے اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم کو نازل کرنے کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا وہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ نہ شوال، نہ ذیقعدہ، نہ ذی الحجہ، نہ محرم، نہ سفر، نہ ربیع الاول، نہ ربیع الآخر، کسی مہینے کا انتخاب نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا جو نزول ہوا آسمان دنیا پر وہ اسی مہینے کے اندر ہوا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ احادیثوں کے ذخیروں میں غوطہ لگانے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی تمام کتابوں کو جو دوسرے انبیاء کرام پر نازل ہوئی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے کے اندر نازل فرمایا۔
حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور جو اتری، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، جتنے بھی آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نازل فرمائی ہے، اتاری ہیں، ان تمام کتابوں کے لیے، ان تمام صحیفوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کا انتخاب فرمایا۔ کتنا عظیم الشان مہینہ ہے اور کتنی برکت والا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن جیسی عظیم الشان کتاب کو نازل کرنے کے لیے اس مہینے کا انتخاب فرمایا۔ اور ایک آپ کو بتاتا چلوں، یہ اتنا عظیم الشان مہینہ ہے، اتنی برکت والا مہینہ ہے، اللہ اکبر، حدیث پاک میں آتا ہے اس مہینے کے اندر کوئی بندہ ایک فرض ادا کرے گا، اللہ تعالی ان کو 70 فرض کے برابر ثواب عنایت فرمائیں گے، اللہ اکبر۔ اور اگر کوئی ایک نفل نماز ادا کرتا ہے، کوئی نفلی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالی اس کو ایک فرض کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب اس حساب کا ذرا جائزہ لے لیجئے اور تجزیہ فرما لیجئے کہ اگر کوئی بندہ خدا بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے رمضان المبارک کے ایک مہینے کا روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ اکبر، پروردگار ان کو 70 مہینے روزہ رکھنے کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ کوئی بندہ صرف رمضان المبارک میں اہتمام کر لے، نمازوں کی 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کر لے۔ نماز تو پورے سال پڑھنی ہے، ہمیشہ پڑھنی ہے، نماز کبھی معاف نہیں ہے۔ میں آپ کو اس حدیث کے پیش نظر مثال دے کر کے سمجھا رہا ہوں کہ کتنا عظیم الشان مہینہ ہے کہ اگر کوئی آدمی صرف اس مہینے میں 5 نماز کو پابندی سے ادا کر لیتا ہے تو 70 مہینے انہوں نے گویا نماز پابندی سے ادا کی ہے۔ اب 70 مہینے کے کتنے سال بنتے ہیں آپ جان لیں۔ 70 مہینے کے تقریباً 5 سال سے زیادہ بنتے ہیں، 7 سال میں 5 سال سے زیادہ بنتے ہیں۔ اتنے مہینے عبادت کرنے والا وہ شمار ہوگا۔ اگر رمضان المبارک کے ایک مہینے میں نمازوں کا اہتمام کر لیتا ہے، پروردگار اسے 70 مہینوں میں نماز ادا کرنے کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ اس لحاظ سے آپ سمجھ لیجئے کہ پروردگار اس امت محمدیہ پر کتنی نوازشیں کرنا ہے، پھر بھی ہماری عقل ماری ہو جائے اور پھر بھی ہم نمازوں سے دور ہو جائیں، روزوں کا اہتمام نہ کریں، اور پھر بھی کل قیامت کے دن ہمارے لیے جہنم کی آواز دے دی جائے تو یہ ہماری قسمت خراب ہوگی، ورنہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایک مہینے فرض نماز ادا کر لیں تو 70 مہینوں کے فرض نمازوں کا ثواب ملے، ایک مہینے روزے کا اہتمام کر لیں تو 70 مہینے روزہ رکھنے کا ثواب مل جائیں، ایک نفل کوئی عبادت کر لیں تو اس کو فرض کے برابر ثواب مل جائے۔ یہ خدا کی بڑی نوازش ہے، یہ اس مہینے کی بہت بڑی قدردانی ہے۔ ہم لوگ کو ارادہ کرنا چاہیے، ہمت کرنی چاہیے کہ اس عظیم الشان مہینے میں ہم مکمل طور پر نمازوں کا اہتمام کریں گے، روزوں کی پابندی کریں گے۔ یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، بہت ہی خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، بخاری نے نقل کیا ہے، مسلم نے نقل کیا ہے، بلکہ صحاح ستہ کی تمام کتابوں میں یہ احادیث مختلف الفاظوں سے نقل ہوا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل شہر رمضان، جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کے اعزاز میں، احترام میں جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں، سارے دروازے۔ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمْ، اور جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، سارے دروازے بند۔ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ، اور سرکش شیطانوں کو زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کے آمد پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ انتظام فرمایا۔ اس مہینے کی برکت اور اس مہینے کی فضیلت کو بتاتے ہوئے ایک حدیث پاک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس مہینے کی برکت اور فضیلت میری امت کو صحیح طور پر معلوم ہو جائے تو وہ یہ تمنا کرے گی کہ پورا سال رمضان کا مہینہ ہی رہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، ابھی آپ نے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سنی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک جب داخل ہوتا ہے پروردگار جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند فرما دیتے ہیں، اور سرکش شیاطینوں کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ میرے بندوں کو اور میرے امت کو، اللہ تعالی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھٹکائے نہیں، راہ راست سے ہٹائے نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہایت کرم ہے اور ان کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں سرکش شیطانوں کو جکڑ دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاکر اللہ فی رمضان مغفور لہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کو یاد کرنے والا رمضان المبارک میں جو بھی بندہ اللہ کو یاد کرے گا مغفور لہ، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو بندہ بھی وسائل اللہ فیہ، اور جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے اس مہینے مبارک میں مانگتا ہے اللہ اس کو محروم نہیں کرتا ہے۔ کتنا عظیم الشان مہینہ ہے اور کتنی عظیم برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر، کہ اس میں مانگنے والا محروم نہیں ہوتا، اللہ کو یاد کرنے والا کی مغفرت فرما دی جاتی ہے۔ بہت ہی بڑی بات ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ عظیم الشان مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں عبادتوں میں لگنا چاہیے، اپنے پروردگار کو منانا چاہیے، اپنے مولائے حقیقی کو منانا چاہیے، اپنے گناہوں کو دھلانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہی غفلت والی زندگی جو پہلے تھی وہی غفلت والی زندگی ابھی ہے، وہی بے نمازی کی کیفیت والی زندگی پہلے تھی وہی کیفیت ابھی بھی ہے، وہی ساری روش جو پہلے گناہوں کی تھی وہ اس ماہ رمضان میں بھی ہے۔ تو میرے دوستو، ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ آؤ سارے لوگ ممبر کے قریب تشریف لے آؤ۔ ہم سارے لوگ ممبر کے قریب تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھنے لگے۔ فلما ارتقى درجة فقال آمین۔
جب آپ منبر کے پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین. جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر آپ نے کہا آمین. جب آپ نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا. سمجھانے کے بعد جب منبر پر سے اترے تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول آج میں نے آپ کو ایک ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. فرمایا کیا؟ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول جب آپ منبروں پہ چڑھ رہے تھے تو پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو کہا آپ نے آمین. جب دوسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین. جب تیسری سیڑھی پہ آپ نے قدم رکھا تو کہا آمین. آپ آمین کس پر کہے جا رہے تھے اور کیوں فرما رہے تھے؟ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل اے صحابہ کرام سنو. جب ہم پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھے تو جبرائیل نے کہا نامراد ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ لوگ، رحمت خداوندی سے دور ہو جائے وہ لوگ جو رمضان المبارک جیسا عظیم الشان مہینہ وہ پائے اور اپنے رب کو منا کر اپنی مغفرت نہ کرا لے. اپنی مغفرت نہ کرا لے. تو جبرائیل امین کی اس دعا پر اور آپ نے ایسے لوگوں کے لیے جو بد دعائیں کی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے اور پھر بھی وہ لایانی کاموں میں لگا ہوا ہے، پھر بھی وہ گناہوں کے کاموں میں پھنسا ہوا ہے، پھر بھی وہ بے دینی کی زندگی گزار رہا ہے اور اپنی مولا کو منا نہیں رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل امین نے بد دعا دی تو میں نے اس پر آمین کہا. یہ تو پہلے سیڑھی کی بات تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو جبرائیل امین نے کہا رحمت خداوندی سے دور ہو جائے وہ شخص، اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دے، اس کو برباد کر دے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود شریف نہ بھیجے. ہاں تو یہ بھی ہم لوگوں کو ناظرین کرام سننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ جب ہم لوگ کسی مجلس میں ہوتے ہیں یا کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے یا کوئی بزرگان دین کے پاس بیٹھتے ہیں یا کوئی جگہ ہوتے ہیں وہاں پر اللہ کے نبی کا نام لیا جائے تو ہمیں درود شریف پڑھنی چاہیے. اور درود شریف پڑھنے کے لیے ضروری نہیں کہ لمبی کوئی درود آپ پڑھیں. اگر آپ نے اس مجلس میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا تو آپ ثواب کے حقدار ہو جائیں گے. اور یہ حضرت جبرائیل امین نے جو بد دعا دی ہے اس بد دعا سے آپ نجات پالیں گے، اس بد دعا سے آپ نکل جائیں گے. کبھی بھی عمل جما لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے فوراً زبان سے درود شریف جاری ہو جائے. یہ تو دوسری سیڑھی پر آپ نے قدم مبارک جب رکھی تو اس وقت حضرت جبرائیل امین نے بد دعا دی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری سیڑھی پر قدم مبارک کو رکھا ہے تو اس وقت جبرائیل امین نے یہ بد دعا دی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، نامراد ہو جائے وہ شخص، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنایا. ناظرین کرام، آج ہمارا معاشرہ اس لائن سے بھی بہت نیچے جا رہا ہے. لوگ نوجوان اپنی ماں باپ کو ذلیل کر رہے ہیں،
ماں باپ کی خدمت تو درکنار، اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل امین نے بد دعا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا عظیم الشان مہینہ ہے، اتنی بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کو منایا جائے، اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے، اپنے گناہوں سے توبہ کیا جائے، اپنے گناہوں کی مغفرت کرائی جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک اور حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو اس مہینے کے اندر 5 ایسی چیزیں عنایت کی گئی ہے جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دیا گیا تھا، اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دیا گیا۔ یہ 5 چیزیں اس مہینے کے اندر امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ پہلی چیز، رمضان المبارک کی جب پہلی رات ہوتی ہے، پروردگار ان تمام پر اپنی نظر رحمت فرما دیتے ہیں، نظر کرم فرما دیتے ہیں۔ ناظرین، جس پر اللہ کی نظر ہو جائے، اللہ کا کرم ہو جائے، بتائیں ذرا کیا اس پر کوئی دنیا میں اور آخرت میں وبال آئے گا؟ ہرگز نہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا لیں گے۔ اتنی بڑی نوازش اور اتنا بڑا اکرام ہوتا ہے ایسے لوگوں کو۔ دوسرا، اس مہینے کی خصوصیت جو اس امت کو دیا گیا وہ یہ ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب مشک کا عطر کوئی لگا لے تو سارے لوگ خوش ہوتے ہیں، کیسا عطر لگایا انہوں نے۔ میرے اللہ کے نزدیک روزے داروں کے منہ کی بو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، مشک سے بھی زیادہ اہمیت کے حامل ہے، مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا انعام ہے اس امت محمدیہ پر۔ تیسرا انعام اللہ تعالیٰ نے جو اس امت کو دیا ہے وہ یہ کہ رمضان المبارک کی تمام راتوں میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو لگا دیتے ہیں ڈیوٹی پر کہ تم رات میں بھی دن میں بھی ان کے لیے رحمت، برکت، مغفرت کی دعائیں کرتے رہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم سوتے رہیں، فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ہم گھومتے رہیں، فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے رہیں۔ ہم اپنے کاموں میں لگے رہیں، فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے رہیں۔ یہ مولا کا کتنا بڑا اکرام ہے کہ رمضان المبارک کے رات میں بھی دن میں بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو منتخب کر دیتے ہیں کہ تم ان کے لیے دعائیں کرتے رہو، تم ان کے لیے رحمتیں مانگتے رہو، تم ان کے لیے مغفرت تلاش کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ یہ لگا دیتے ہیں ڈیوٹی پر۔ اور چوتھا انعام اور چوتھی خصوصیت اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو عنایت کی ہے اس امت کو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتا ہے کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، میری امتوں کے لیے، میرے بندوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے، اے جنت تم سنور جاؤ، تم مزین ہو جاؤ، تم آراستہ اور پیراستہ ہو جاؤ۔
یہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتے ہیں. کیوں؟ کہ امت محمدیہ دنیا کے جھمیلوں سے، دنیا کے بے چینیوں سے وہ میرے پاس تشریف لائیں گے تو تم ان کے لیے سنور جاؤ. تم اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ تم ان کے لیے مزین ہو جاؤ. 4 خصوصیت ہو گئی. اور 5ویں خصوصیت جو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں اس امت کو عنایت فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے، جب رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، سب کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور سب کو جنت میں ٹھکانہ فرما دیتے ہیں. بڑی نوازش ہے اللہ تعالیٰ کی اور بڑی قدر ہے اللہ پاک کے یہاں. تو بزرگان محترم، ناظرین کرام، اتنی برکت والا مہینہ اور اتنی اہمیت والا مہینہ، خدا کی رحمت کو توجہ دلانے والی، خدا کی برکت کو اتارنے والی، خدا کے سامنے بندوں کی مغفرت کرنے والی یہ مہینہ ہے. اس لیے جب یہ مہینہ آئے اور آنے والا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو تیار رہنا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے پہلے رمضان المبارک کی تیاریوں میں لگ جاتے تھے. صحابہ کرام کو بتاتے تھے کہ دیکھو ایسا مہینہ آ رہا ہے، برکت والا مہینہ ہے، تمہیں اس مہینے کی فضیلت اور برکتوں کو سمیٹنے کے لیے اپنے آپ کو تیار ہو جانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں اضافے ہو جایا کرتے تھے اور ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسرے مہینے میں کرتے تھے اس میں رمضان المبارک میں زیادتی ہو جاتی تھی. تو ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر اور اس عظیم الشان مہینے کے اندر رمضان المبارک کی قدر کرنا چاہیے، روزوں کا اہتمام کرنی چاہیے، تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے، اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے. بہت بڑا اکرام ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، من صام رمضان، جس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. اللہ اکبر. ان کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو انہوں نے کیے ہیں. کہ رمضان المبارک کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اگر بندہ بھوک برداشت کر کے، پیاس کو برداشت کر کے رمضان المبارک کا روزہ رہ لیتا ہے تو رمضان کی برکت سے، روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور تمام گناہوں کو دھو دیتے ہیں. اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرما دیتے ہیں. تو کتنی بڑی قدردانی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. بزرگان محترم، ناظرین کرام، میں نے چند احادیث آپ کی خدمت میں رکھی ہے. محدثین کرام نے رمضان کے تعلق سے مستقل باب باندھا ہے اور کئی احادیث آپ نے نقل کی ہے جس سے رمضان المبارک کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کی قدر واضح ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے اور ہمیں اہتمام کرنا چاہیے رمضان المبارک میں نمازوں کا، عبادتوں کا، کہ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی برکت سے اور فضیلتوں سے مغفرت فرما دے، پوری امت کی اور پورے ہمارے ملک ملت کی حفاظت فرما دے. اللہ تعالیٰ سے اخیر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو رمضان المبارک کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.